روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ میں نے سجدے میں ایک بار رو کر کہا، میں بھی بس ہوں میرے مالک۔ رب نے 10 بار جواب دیا، میں قادر ہوں میرے بندے۔ جب بیوی شوہر سے پیار سے بات کرتی ہے، شوہر کا دل گھر میں زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح جب شوہر پیار سے بات کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہوتی۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافقت انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ عمل چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہ عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نیت دکھاوے کی ہو تو بڑا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کی سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ جو کنجی استعمال کی جاتی ہے وہ صاف اور چمکدار رہتی ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، ایسی سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاذ ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ قدرت کی بات یہ اختیار صرف مرد کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو جتنا چاہے خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو باادب اور پڑھے لوگوں کو بدتمیز دیکھا ہے۔ انسان اگر اعتبار کے قابل ہوتا تو خدا کو 2 فرشتے ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں اور وہ کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ انسان ناراض ہو تو منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تو تب بھی دن میں 5 مرتبہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے وہ صبر تو کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کر رہا ہے۔ تمہیں کبھی بھی کوئی چیز مکمل صورت میں نہیں ملے گی، تمہیں ادھوری چیز ہی ملے گی جو تمہاری راضی ہونے سے مکمل ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے، اپنے حق کے لیے بات کرو اور کرتے رہو جب تک آپ کو اپنا حق نہ ملے۔ سورہ عصر میں ہے، پہلے حق ہے پھر صبر ہے۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کرے۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہیں۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو میری 3 باتوں کو اپنی پلے باندھ لو۔ مسلسل محنت، پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھو، زبان کو اللہ کی ورد سے تر رکھو۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو دنیا کی باتوں اور اپنے حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیزیں اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔
وقت کی وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ امید نہیں، یقین رکھو کہ آنے والا کل انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئی، ہوا رک گئی، دریا پر سکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہو گئی۔ اگر تم سیدھی راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلاتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو تکلیف دینا قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھ سے۔ اعتبار انسان کی سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، جو کمائی جائے تو وقت لگتا ہے، کھو جائے تو عمر بھر کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ رشتوں کو جوڑتا بھی ہے اور توڑتا بھی دیتا ہے۔ سچائی اس کی بنیاد ہے اور وفا اس کی حفاظت۔ بے اعتمادی وہ زہر ہے جو دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھے، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتی ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگی تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کی امید ہو وہ نہ سمجھے تو بہت درد ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، حق سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جاننا، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اپنی غم کی نمائش نہ کر، اپنی نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنی آپ ہی انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بجھی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ صبر آ جانے پر پسندیدہ شخص بھی دو ٹکے کا لگتا ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے کی دلیل دیتی ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کر دو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے اور تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں دین یا دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو تو وضو کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور 7 مرتبہ یا اللہ کہو، پھر عادت مانگو، اس کا جواب دیا جائے گا۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں،
وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنی آفر انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنی مٹی سے بنا کر مٹی میں ڈال دے۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کی بے ساختہ کلمات اور چہرے کے اثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو یاد رکھے کہ امتحان کے وقت استاذ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والوں کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دینا۔ جملوں کی دانت نہیں ہوتی مگر یہ کاٹ لیتی ہے۔ اپنا حصہ کبھی مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائے گی، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو سارے کانٹنے گلاب ہو جائے گی۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہے، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار وہ اخلاق کی اس سے سب سے بہترین تصویر ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہ کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والا کم اور تکلیف دینے والا زیادہ ہوتی ہے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا غضب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اپنی دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس سے تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر چاندنے جائے گی، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے، اس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دولت میں سکون ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کی ذکر میں ہے۔ مخلص وہ نہیں جو سب کے سامنے تمہارا ہو، بلکہ وہ ہے جو تنہائی میں بھی تمہاری عزت کرے۔ ایسے لوگ کم مگر قیمتی ہوتی ہے۔ اپنی غلطیاں دیکھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، دوسروں کی برائی بتانا تو سب کو آتا ہے۔